پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسد اللہ خان ہوں. عید کے بعد بجٹ آنے کو ہے اور ظاہر ہے ابھی سے ہم اس کی ڈسکشن کر رہے ہیں. آئی ایم ایف کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے. کچھ آئی ایم ایف کی شرائط ہیں, کچھ حکومت نے اپنی شرائط منوانے کی کوشش کی ہے, کچھ اپنے مطالبات رکھے ہیں, یا آپ کہہ لیجئے کہ آئی ایم ایف سے کچھ ریکویسٹ ہم نے کیے ہیں کہ ہمارے لوگوں کے حالات اچھے نہیں ہیں. کچھ جگہوں پر حکومت ریلیف مانگ رہی ہے, لیکن ابھی تک آئی ایم ایف نے بہت ساری ایسی جگہیں ہیں جہاں پر عوام کے اوپر مزید ٹیکسز لگنے کی بات ہے, جہاں پر جو لیوی ہے پیٹرولیم لیوی اس کو بڑھانے کی بات ہے, یا اضافی فنڈز جنریٹ کرنے کی بات ہے, اور پھر جو ایف بی آر کا ریونیو ہے اس کو بڑھانا ہے. تو یہ تمام ٹارگٹ جو آئی ایم ایف سیٹ کرنے کے لیے پاکستان کو کہہ رہا ہے, اگر اسی طرح سے بجٹ بنتا ہے جو کہ امکان ہے, تو پھر یہ ایک مشکل ترین بجٹ ہوگا. یعنی عوام کے لیے ٹیکسز کا بوجھ اس میں مزید بڑھ سکتا ہے. کتنا اضافہ بجٹ میں نئے ٹیکسز کا آ رہا ہے. کہا جا رہا ہے کہ 215 ارب کے نئے ٹیکسز وفاق لگا رہا ہے. صوبوں سے بھی کہا گیا ہے کہ وہ 430 ارب روپے اضافی جنریٹ کریں. اس کے علاوہ جو پیٹرولیم لیوی ہے اس کے بارے میں ہمیں فگرز پتہ چلے ہیں کہ 2700 ارب روپے ہم نے 2 سال میں اکٹھے کیے ہیں, اور جو کہ ایک ریکارڈ ہے. اور اس مرتبہ ہم ایک سال میں ہی 1727 ارب کا ہدف پیٹرولیم لیوی میں بھی رکھنے جا رہے ہیں, جو کہ جس سے پیٹرول مزید مہنگا ہو جائے گا. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر عالمی منڈی میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں کم ہوں گی تو پاکستان میں شاید اتنی کم نہ ہوں, کیونکہ لیوی میں اضافہ ہو جائے گا. یہ ایک مشکل صورتحال ہوگی. پھر پاور سیکٹر ہمارا ایک تباہی کے دھانے پر ہے. کیپیسٹی پیمنٹس ہوں یا سرکولر ڈیٹ ہو, ہر طرف سے پاکستان پاور سیکٹر میں پھنسا ہوا ہے, جس کا امپیکٹ انڈسٹری کے اوپر بھی آتا ہے, ایکسپورٹس کے اوپر بھی آ رہا ہے. ہم اپنے ایکسپورٹس کے ہدف پورے نہیں کر پا رہے. ہمارا امپورٹ بل ویسے ہی بڑھ گیا ہوا ہے, تجارتی خسارہ میں اضافہ ہو گیا ہے. تو کہاں پر کوشن حکومت کے لیے اس کے باوجود موجود رہے گا کہ وہ عوام کو ریلیف دے سکے؟ یہ ایک پیچیدہ سوال ہے. یہی سوال آج میں اپنے مہمانوں کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں. میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں دانیال عزیز صاحب موجود ہیں, سابق وفاقی وزیر ہیں, سینئر سیاستدان ہیں. بہت شکریہ دانیال صاحب, خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. ڈاکٹر عابد سلیری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ایگزیکٹو ڈائریکٹر ایس ڈی پی آئی ہیں, ماہر معاشیات ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر عابد سلیری صاحب. اور فرحان علی بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ سینئر جرنلسٹ ہیں, اکانومی کو ایک زمانے سے کور کر رہے ہیں. بہت شکریہ فرحان بخاری صاحب, آپ کو بھی خوش آمدید پروگرام میں. یہ بجٹ کیسا ہوگا؟ فرحان بخاری صاحب, میں آپ سے ہی شروع کر دوں. آپ کے خیال میں اس بجٹ سے عوام کو کیا توقعات وابستہ کرنی چاہیے؟ جی بہت شکریہ. مختصر تو یہ ہے کہ اس بجٹ سے عام آدمی کو کوئی توقع نہیں رکھنی چاہیے, کوئی اچھی توقع نہیں رکھنی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مسائل کا ایک انبار لگا ہوا ہے, اور جبکہ ذرائع جو ریسورسز کی بات ہے وہ اب بھی کم ہیں. بیچ میں ایک گیپ ہے, ایک خلا ہے جسے ڈیفیسٹ کہتے ہیں. اسے پر کرنے کے لیے اطلاعات یہ ہیں کہ حکومت کئی مشکل فیصلے, یعنی ایسے فیصلے جو کہ عوام کے لیے مزید مشکلات لائیں گے, وہ ان فیصلوں پہ غور کر رہی ہے. اور یہ سارا کا سارا دیکھیے, آپ نے بھی کئی سال سے ملکی معیشت کو دیکھا ہے, میں تو کس مدت سے دیکھ رہا ہوں کہ یہ ساری کی ساری فضا بدقسمتی سے پاکستان کے لیے کوئی نئی نہیں ہے. ہم آئی ایم ایف کے اوپر کتنا الزام لگائیں, آخر انہوں نے ہمیں پیسے دیے ہیں, تو جو پیسے دیتا ہے تو پھر وہ شرائط بھی لگاتا ہے. یہ صورتحال مقامی سطح پہ بینکوں کے ساتھ بھی ہوتی ہے, جن کے قرض دار مشکلات کا شکار ہوتے ہیں. یہی بین الاقوامی سطح پہ بھی معاملہ ہے, اور وہ اس لیے ایسا ہو رہا ہے کیونکہ پاکستان نے عرصہ دراز سے اپنے ملک میں اپنے لوگوں کے حوالے سے مشکل فیصلے نہیں کیے. پاکستان کی مجموعی آبادی میں 3% سے کم ایسے ہیں جو کہ ٹیکس کے فائلرز ہیں, اور یہ ضروری نہیں کہ جو سب فائلرز ہیں وہ سب ٹیکس بھی دیتے ہوں یا دیتے رہے ہوں. وہ فائلر کا مطلب یہ ہے کہ فائلر بن کے لوگوں نے برات تو لے لیں, مثلا بطور فائلر مہنگی گاڑیاں لیں, اور اس کے اوپر بطور فائلر آدھی وہ ایک ٹیکس کی رقم دی, جو کہ جس مد میں آتا ہے کہ یہ فائلر اور نان فائلر کے لیے دگنی ہوتی ہے. تو لوگوں نے اپنے بچت کرنے کے لیے وہاں تو جا کے فائلر ڈکلیئر کر لیا. لیکن جب ٹیکس کی بات آئی تو نہ ہونے کے برابر یا کوئی کنٹریبیوشن نہیں کی. ایسے آپ کو بہت سی مثالیں ملتی ہیں. اور پھر بدقسمتی سے ہمارے جو شاہانہ انداز ہیں وہ آپ وفاقی سطح پہ دیکھ لیں, صوبائی سطح پہ دیکھ لیں. صوبائی سطح پہ بے مثال پنجاب کی مثالیں حرف تنقید بنی ہوئی ہیں, اور اس قسم کی اور بھی کئی مثالیں ملتی ہیں. یہ جب آپ ارباب اقتدار کے طور طریقوں کو دیکھیں تو وہ لگتا ہی نہیں کہ ان کا
اس ملک سے کوئی تعلق ہے یا گہرا تعلق تو بہت دور کی بات، تعلق ہی نہیں ہے۔ 16 کروڑ روپے کا تو سر ابھی جو وزیراعظم ہاؤس کی تزئین و آرائش کے لیے 16 کروڑ روپے کا بجٹ جو ہے وہ دیا گیا ہے، ابھی چند دن پہلے منظور کیے گئے ہیں، تو یہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ لیکن اب آپ نے جیسے کہ کہا کہ 3% سے کم لوگ ٹیکس فائل کرتے ہیں، یہ شکوہ حکومت کو بھی ہے، عابد سلیری صاحب، اور حکومت یہ کہتی ہے کہ جی آپ اگر ٹیکس نہیں دیں گے تو پھر ہماری مجبوری ہے، ہم انڈائریکٹ ٹیکسز لگائیں گے اور پیٹرول پر لیوی وصول کریں گے۔ اب پیٹرولیم لیوی تو وہ چلیے لیوی ہے، پچھلے پروگرام میں دانیال عزیز صاحب نے ابھی ہمیں سمجھایا تھا کہ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی ہوتی ہے ڈیولپمنٹ کے لیے، لیکن اس کو ٹیکس کے طور پر وصول کیا جا رہا ہے۔ حکومت کہتی ہے ہم اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ٹیکس لوگ دے نہیں رہے، تو ہم اپنا کہاں سے خسارہ پورا کریں۔ تو عوام کا شکوہ درست ہے ڈاکٹر صاحب کہ ہم انڈائریکٹ ٹیکسز اتنے زیادہ دے رہے ہیں کہ ہم کہاں سے مزید ٹیکسز دیں، کیونکہ ہم تو آلریڈی پیٹرول پر 122 روپے ٹیکس دے رہے ہیں، ہم صابن کی ٹکیا پہ ٹیکس دے رہے ہیں، ہم شیمپو کی بوتل پہ ٹیکس دے رہے ہیں، ہم کیا کریں، ہم مزید کتنے ٹیکسز دیں؟ تو حکومت کا شکوہ درست ہے یا عوام کا؟ میں تو دونوں اپنی اپنی جگہ پہ درست کہہ رہے ہیں، لیکن ابھی تھوڑا سا اس کو دیکھنا ہوگا کہ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی جو ہے اس کا جو اس وقت ان لمیٹڈ لیوی ہے، اس کا آغاز کہاں سے ہوا۔ یہ پی ایم ایل این کا چھٹا بجٹ تھا 2017 والا، 17-18 والا، جو مفتاح اسماعیل صاحب اور شاہد خاقان عباسی صاحب، اور اس وقت چونکہ وفاق جو ہے وہ شدید فسکل ڈیفیسٹ میں تھا، پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی جو ہے اس کے پیسے اکٹھے کر کے صوبوں کو نہیں دینا پڑتے، لہٰذا اس بجٹ میں اس کی جو لمٹ تھی اس کو بڑھایا گیا تھا کہ وفاق جو ہے وہ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی زیادہ لے سکتا ہے، اور وہی فارمولا جو ہے وہ اب چلتا آ رہا ہے۔ اگر فسکل ڈیفیسٹ کو روکنے کے لیے پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی چاہیے تو پھر اس سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ کونسل آف کامن انٹرسٹ کا اجلاس بلائیں، اس میں صوبے اور وفاق آپس میں بیٹھیں اور این ایف سی پہ جو ڈسکشن ہے اس کو فائنل کریں۔ این ایف سی جو ہے پچھلے اب ہم دیکھیں تو تقریباً 14 سال سے اس کو کوئی دوبارہ بات نہیں ہوئی، تو کچھ تو فنڈامنٹل چیزیں ہیں۔ دوسرا اگر ہم ایف بی آر کو دیکھتے ہیں تو ایف بی آر کے پاس غالباً اس طرح کی یا تو پولیٹیکل ول نہیں یا وہ ان کے پاس امپلیمنٹیشن کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ ٹیکسز لے پائیں۔ اگر آپ ٹوٹل ایف بی آر ٹیکسز دیکھتے ہیں تو جو ہماری کچھ 100 کے قریب بڑی کمپنی ہے جن کو ہم لارج ٹیکس پیئرس کہتے ہیں، وہی آپ کا عادت سے زیادہ ایف بی آر کا ٹیکس تو وہ دے دیتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ 100 آفیسرز آپ کو چاہیے ان 100 کمپنیز کو ڈیل کرنے کے لیے، اس کے بعد باقی پورے پاکستان کے لیے یہ جو اتنا بڑا ڈھانچہ بنایا گیا ہے، اگر وہ نصف سے بھی کم ایف بی آر کے ٹوٹل ٹیکسز اکٹھے کر پاتا ہے تو یہ بڑا سوچنے کا مقام ہے۔ اسلام آباد ہی کو آپ دیکھ لیجئے، اسلام آباد میں آپ، میں، دانیال صاحب، ہم سب اگر کہیں کھانا کھانے ریسٹورنٹ میں جاتے ہیں، کتنے ریسٹورنٹ ایسے ہیں جو کہ آپ کو پی او ایس رسید دیتے ہوں گے؟ ہم اپنا جی ایس ٹی پورا دیتے ہیں، کریڈٹ کارڈ سے ہو یا وہ کیش سے ہو۔ ایون آپ 5 اسٹار ہوٹل میں بھی جب وہاں پہ کچھ چائے وغیرہ پینے جاتے ہیں تو وہ بھی آپ کو پی او ایس رسید نہیں دیتے۔ تو اگر اسلام آباد میں بیٹھ کے ایف بی آر جو ہے وہ ریسٹورنٹ سے کنزیومر نے جو جی ایس ٹی دیا ہے وہ وصول نہیں کر پاتے، تو پھر آپ باقی جو ڈائریکٹ ٹیکسز ہے اس کا تو بہت دیر کی بات ہے۔ لیکن اس دفعہ جب میں نے ایم ای ایف پی جو حکومت پاکستان نے جو دیا ہے آئی ایم ایف کو، اس کو پڑھا تو جن بخاری صاحب یا آپ غالباً جو انہانس ریونیو کی طرف اشارہ کر رہے تھے، اس میں حکومت نے کمٹ تو کیا ہے کہ ایف بی آر ریفارمز کی جائیں گی اور 215 روپے کے جو ٹیکسز ہیں وفاق میں وہ ایف بی آر ریفارم کے ذریعے اکٹھے ہوں گے، بیٹر انفورسمنٹ کے ذریعے، جو رسک بیسڈ آڈٹ کے ذریعے، اور جو سی سی ٹی وی مانیٹرنگ ٹیکسٹائل سیکٹر اور بیوریج سیکٹر کی وہ کر کے۔ تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ حکومت اس پہ کتنی جو ہے وہ ولنگلی عمل درآمد کرتی ہے اور ایف پی آر کو کیسے فعال بنایا جائے۔ ڈائریکٹ ٹیکسز بڑھیں گے تو تبھی انڈائریکٹ ٹیکسز کم ہوں گے۔ اب اس میں جو ہم نے ایف بی آر کا ٹیکس کلیکشن کا ہدف دانیال صاحب رکھا تھا وہ ہم حاصل نہیں کر سکے، آپ کے خیال میں اس کو حاصل نہ کرنے کی وجوہات کیا ہیں، اور اگلا جو ہم ٹارگٹ رکھنے جا رہے ہیں ریئلسٹک ہے؟ جی، اس میں سب سے بڑی اور اہم بات یہ ہے کہ اسٹینڈنگ کمیٹی آن فائنینس میں جو ایف بی آر کے چیئرمین صاحب ہیں لنگڑیال صاحب، انہوں نے بیان دیا جو تمام اخباروں کا زینت بنا کہ مجھے ٹیکس لینے سے روکا جا رہا ہے، اور اگر مزید روکا گیا تو میں نام لینا شروع کر دوں گا۔
تو یہاں سے بات سامنے آتی ہے کہ کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم کوئی انالیسس کریں یا کوئی تجزیہ کریں. حکومت خود بتا رہی ہے ہمیں مسئلہ کیا ہے. اب آئی ایم ایف کی جو اسٹاف رپورٹ ابھی آئی ہے, یہ جو موسٹ ریسنٹ تھرڈ ریویو ہوا ہے ای ایف ایف کا, اس میں انہوں نے واضح طور پر نامزد کر دیا ہے. یعنی انہوں نے بتا دیا کہ ایگریکلچر ٹیکس, ریٹیل ٹریڈ ٹیکس اور اس کے ساتھ ساتھ ریل اسٹیٹ کا ٹیکس, ان 3 مدوں میں حکومت جو ہے وہ بہت بری طرح فالٹر کر رہی ہے. آپ کو ایک حال ہی کی مثال دے دیتا ہوں. یہاں اسلام آباد میں امیر ترین علاقہ ہے پاکستان کا, اور راولپنڈی, تو یہاں پر ایف بی آر نے انکم ٹیکس پرپس کے لیے جو زمین کی ویلیویشن ہے وہ اپورڈلی ریوائز کی, جو کہ پھر بھی قدر مارکیٹ سے کم تھی لیکن پہلے سے زیادہ تھی. اس پہ چند ریل اسٹیٹ مغل جو ہے ان کو کانٹا چبھا, تھوڑا سا واویلا ہوا, 1 ہفتے میں وہ سارا نوٹیفیکیشن ہی غائب ہو گیا, واپس لے لیا حکومت. اچھا. اور 1 مہینے بعد جنوری کے مہینے میں, یہ دسمبر کی بات بتا رہا ہوں آپ کو, جنوری کے مہینے میں جب وہ ری نوٹیفائی ہوا تو اس میں بہت سارے علاقے غائب تھے. چھوڑیں کہ بڑھایا نہیں بڑھایا, وہ غائب تھے اس میں سے, یعنی ڈیلیٹ ہی کر دیے گئے. تو اگر اس طرح کا آپ نے ایک ہیم ہینڈڈ امپلیمنٹیشن کرنی ہے تو عوام پھر کیا اس سے تاثر لے, جبکہ آپ 85% جو ایندھن ہے وہ ہمارا 2 ویلر استعمال کرتا ہے اور 3 ویلر جو ہے, یعنی ان کی مین ٹرانسپورٹیشن کی, ان کی روزگار کا مین حصہ ہے, اس کے اوپر آپ نے 166% ٹیکس ایکچویشن بنائی ہوئی ہے, جبکہ باقی چیزوں کے اوپر کہیں 15 کہیں 12 کہیں 2, یعنی بیشتر ان کے اوپر جو ہے نا ان کا گلا ہی کاٹ دیا گیا ہے. تو آپ پھر اس میں دیکھیں, پھر جب ایسے امیر علاقوں کو آپ چھوٹ دیتے ہیں, ان کا نوٹیفیکیشن ہی واپس ہو جاتا ہے, پھر لوگ کیا عکس لیں. اور جب میں نے آپ کو لنگڑیال صاحب کی بات بتا دی ہے, تو اب اس بجٹ میں دیکھنے کو آئے گا کہ خاص طور پہ جو پروونشل لیول ہے اس میں ٹیکس کلیکشن کی بہت گنجائش ہے, خاص طور پہ ایگریکلچر ٹیکس, اس میں جو ایکسائز کے مختلف مدے ہیں, جو سروسز ٹیکس ہے. اب آپ دیکھیں جو سروسز ہیں وہ پاکستان کے اوور آل اکانومی کا کتنا بڑا حصہ بن گئے, لیکن ان کا ٹیکس جو ہے وہ میچ نہیں کر پا رہا ہے. ایگریکلچر کا بھی یہی حال ہے. اور اسی طرح سے اگر آپ ریل اسٹیٹ کو دیکھیں تو وہ تو بالکل نہ ہونے کے برابر ہے. تو یہ انوکھی اسکیمیں لا رہے ہیں کہ جی آپ کے پاس ایک ٹریڈ سرٹیفکیٹ مل جائے گا پراپرٹی کا, اور ہم نے لودرا سے شروع کر دیا, اور یہ اس طرح کے پنجاب اور اسلام آباد میں بھی آ رہا ہے وغیرہ. یعنی ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے طریقہ کار ہو رہے ہیں, ان کو برابری پہ لانے کا طریقہ کار نہیں استعمال ہو رہا. جبکہ ہمیں اعلان کیا کیا گیا جب یہ سارے ٹیکسوں کی بھرمار کی تھی کہ ہم برابری کریں گے, کسی کو بھی جو ہے اس میں انڈیو ریلیف نہیں ملے گا, اور بجائے برابری کریں, اور حکومت نے کہا ہم بھی پتھر باندھ گے. اب آپ دیکھیں اورنگزیب صاحب کا پہلے بڑا چرچا تھا, اتنی میٹنگز ہو گئی ہیں, اتنی رہ گئی ہیں, اتنے ریویو ہو گئے ہیں, ہم ڈاؤن سائزنگ رائٹ سائزنگ کر رہے ہیں, وہ کہاں گیا؟ 1 سنگل روپیہ یہ بتا سکتے ہیں 2 سالوں میں. ایک منٹ لیے پھر فارن مشنز ابراڈ کے اوپر 1 مہینے کے اندر انہوں نے بتا دیا کہ جی آپ رپورٹ پیش کریں رائٹ سائزنگ کی. ڈار صاحب کو وہ رپورٹ مہینے کئی سال گزر گئے, وہ رپورٹ ہی کوئی نہیں آئی. سو اس میں یہ نان سیریس ایٹیٹیوڈ ہے, ان کے اخراجات بڑھتے چلے جا رہے ہیں نہ کہ کم ہو رہے ہیں. اور دوسری جانب یہ صورتحال ہے کہ پاکستان میں قرض لینے کا بھی مد جو ہے وہ اوپر جاتی جا رہی ہے. یعنی ان 2 سالوں میں 14 ٹریلین روپیز کا نیا قرض کانٹریکٹ کیا اس گورنمنٹ نے, 14 ٹریلین کا. تو آپ جہاں پر 1 لاکھ روپیہ پر ہر پاکستانی قرض دار تھا, اب 3,33,000 روپے کا قرض دار ہو چکا. کیا قرضے اس لیے لینے پڑ رہے ہیں کہ گورنمنٹ این ایف سی میں صوبوں کو اتنے پیسے دے دیتی ہے کہ اس کے پاس کچھ نہیں بچتا, اور پھر اس کو اپنے اخراجات کرنے کے لیے قرض لینے پڑتے ہیں؟ ایسا نہیں ہے. ان کو کس نے کہا تھا کہ آپ قرضے کی بھرمار لگا دیں؟ اس وقت جو آپ کا فیڈرل بجٹ ہے اس میں سے آدھے سے زیادہ جو آپ کا تقریباً تمام جو ڈائریکٹ ریونیو ہے وہ جا رہے ہیں انٹرسٹ پیمنٹ پہ. تو ان کو کس نے کہا تھا اتنا قرضہ لیں, اور اس قرضے کا ہمیں دیا کیا ہے؟ اور اس کے بعد جو آپ دیکھیں جو لاسز ہیں یہ اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائز, 40 سال سے ان کو پتا کہ ہم نے پرائیویٹائز کرنا ہے. 40 سال سے وہ لسٹیں بن رہی ہیں ہر حکومت میں, جو ضیاء الحق دور سے شروع ہوئی تھی اور چلتی چلی آئی ہیں. جنیجو صاحب, بینظیر 2 دفعہ, نواز شریف 3 دفعہ, یہ ساری حکومتیں جو ہیں, ایون مشرف پرویز صاحب کی جو وقفہ تھا اس میں کون سی پرائیویٹائزیشن ہوئی ہے؟ تو وہ لاسز جو ہیں وہ 1.2 1.3 ٹریلین پہ پہنچ گئے ہر سال. تو آپ وہ برداشت کر سکتے ہیں؟ ان کو بیچیں. آپ کو پتہ ہے کراچی الیکٹرک آپ نے بیچا 18 سال ہو گئے, 18 سال آپ نے ایک اور ڈسکو نہیں بیچا. کیوں نہیں بیچا؟ آپ کو پتہ ہے یہ لاسز ہو رہے ہیں. تو یہ لاسز اگر آپ بلیڈنگ سٹیم کریں, اگر آپ صرف ٹیکس ریٹ نہ بڑھائیں, صرف ٹیکسز کو جو ہے امپلیمنٹیشن کر دیں. آپ کو پتہ ہے کہ صرف سیل ٹیکس کی مد میں جو ابھی گنجائش ہے, اس کو سی ریشو کہتے ہیں, آئی ایم ایف کے رپورٹ میں استفادہ دیا ہوا ہے, جو اس وقت تقریباً 18 سے 20% پہ ہے. اگر وہ 25% پہ آپ لیں گے 1.3 ٹریلین انہی ٹیکسز سے آپ کو مزید کلیکشن ہوگی. آپ کر ہی نہیں رہے, آپ کی امپلیمنٹیشن ہی نہیں ہے, اور لنگڑیال صاحب کہہ رہے ہیں مجھے روکا جا رہا ہے. تو پھر ہم کیا عکس لیں ان سے؟ تو کیوں آپ صوبوں کو برباد کرتے ہیں؟ وہ تو پہلے ہی ایجوکیشن اور ہیلتھ کا ایکسپینڈیچر جو ہے وہ نیچے جاتا جا رہا ہے. ان کے 2 مین سبجیکٹس ہیں, بجائے اس کو بڑھانے کے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی ہم واپس لے لیں. تو آپ ایسے کریں, آپ سارا ہی پیسہ مرکزی حکومت کو دے دیں, یعنی صوبوں کو 0 دے دیں, ان کو بولیں اپنی ٹینٹ پہ کھیلیں آپ. تو آپ کا کیا خیال ہے کتنے یہ 3 سالوں میں وہ بھی کھا جائیں گے؟ 3 سالوں میں
آپ کو پتہ ہے اس بات کا؟ یہ ایسٹیمیٹس ہیں. صحیح ہے. اب ایک فرحان بخاری صاحب مسئلہ اور ہے، اور وہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف یہ کہہ رہا ہے کہ 860 ارب روپے کے آپ اضافی ٹیکس یا اضافی جنریٹ کریں، آپ 860 ارب روپے، جس میں سے ہاف جو ہے وہ صوبے جنریٹ کریں اور ہاف وفاق نے اس کا حل یہ نکالا ہے کہ 215 ارب کے نئے ٹیکسز لگا دو. آپ کے خیال میں یہ جو نئے ٹارگٹس ایف بی آر کے آ رہے ہیں، جس میں آلریڈی شارٹ فال تھا، اب ہم 15.2 ٹریلین پلس کیا ٹارگٹ رکھنے جا رہے ہیں جو اندازہ ہے، اور اسی طرح سے نئے ٹیکسز بھی لگ جائیں گے، تو کیسے یہ جمع ہوں گے اور پہلے کیوں نہیں جمع ہو پائے، اور اب یہ مزید اگلے سال میں کیا تبدیل ہو جائے گا 1 جولائی کے بعد کہ ہم نئے ٹیکسز زیادہ بہتر انداز میں جمع کر پائیں گے؟ جی بہت شکریہ. نئے ٹیکسز کا جب بھی تذکرہ ہوتا ہے تو میں اکثر و بیشتر یہ کہتا ہوں کہ یہ ایک ایسی عمارت ہے جس کی کوئی بنیادیں نہیں، یہ بالکل ہلی ہوئی ہے، اور شروع سے ہلی ہوئی اس لیے ہے کیونکہ کسی سال میں آج تک جتنے بھی نئے اہداف ہمیں سنائے گئے وہ پورے نہیں ہوئے. آج تک تو ہم نے دیکھا نہیں کہ جی نئے ٹیکسز پچھلے سال اتنے لگے تھے، آپ پچھلے 10 سال کا تجزیہ کر لیں اور پھر آپ کو یہ حقیقت کا اس کا علم ہو جائے گا کہ نئی باتوں میں سے نکلتا کم ہی ہے. اور بنیادی مسئلہ پاکستان کا یہ ہے کہ وہ مثل مشہور ہے کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے کبھی نہیں مانتے. یہاں پہ جو ٹیکس کی چوری کرتے ہیں بڑے بڑے لوگ ہیں، تجارت خاص طور پہ صنعت کاروں کا بھی کچھ نام لیا جاتا ہے، سیاستدان ان میں بڑے پرومیننٹ ہیں، اور خاص طور پہ پارلیمان وفاق ہو یا صوبہ ہو. بلکہ بڑی ضرورت تو یہ ہے کہ جو بھی اس وقت سیاست میں اور وفاقی ایوانوں میں بیٹھے ہیں، جو لوگ نیشنل اسمبلی، سینیٹ اور پھر صوبائی سطح پر، ان کی اپنی ٹیکس پیمنٹس کی پچھلے 5 یا 10 سال کی ایک ڈائریکٹری منظر عام پہ آنی چاہیے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ جو عوامی نمائندے ہیں یہ خود کتنا ٹیکس دیتے ہیں، کتنا ٹیکس دیتے آئے ہیں. دوسری طرف معاملہ یہ نہیں ہے کہ جہاں پہ چوری چکاری ہو رہی ہے اس کا حکومت کو علم نہیں ہے. یہ عابد سلیری صاحب نے بالکل ٹھیک کہا. آپ میرے ساتھ کبھی چلیں، آپ تو مصروف اینکر ہیں، شاید وقت کم ہوگا، لیکن کبھی اگر وقت نکال سکیں چلیں اور میں آپ کو 1-2 ڈھابے ٹائپ کیفیز میں لے جاتا ہوں. وہاں پہ ایک دن کی جتنی بکری ہوتی ہے بیٹھ کے ہم ایک رف اندازہ لگا سکتے ہیں، اور وہاں پہ کوئی جی ایس ٹی وغیرہ نہیں چارج کیا جاتا، رسیدیں ہیں. اور یہ اسلام آباد کے وسط میں ہیں، یہ بھی نہیں کہ ان مقامات کا سرکاری ہاؤسز ہیں، چائے پراٹھے وہاں پہ سارا دن جو ہے وہ یہاں تک کہ ایف بی آر کے افسران بالا ایسے ہیں، ان سے میں سن چکا ہوں کہ جی ہمیں تو پتہ ہے کہاں پہ چھاپے مارنے چاہیے، لیکن وہ بس کچھ معاملہ سینسٹیو ہے. یہ کیا سینسٹیو معاملہ ہے اس کے بارے میں ہمیں بتایا جائے. جب تک کہ ایک ٹیکس چوری پہ ایک آہنی ہاتھ نہیں پڑے گا تو یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہوگا. دوسرا، میرے بھائی ہیں، دوست ہیں، دانیال عزیز صاحب، انہوں نے بالکل صحیح فرمایا. حکومت زیادہ سے زیادہ کیوں مقروض ہو رہی ہے؟ فوراً ہماری جو ڈیولپمنٹ بجٹ کا جو فوکس ہے، ڈیولپمنٹ اسٹریٹجی، یہ جو فوکس ہے یہ ہمیں فوراً فور یہ روکنا چاہیے. ہمارے ملک میں نئے پروجیکٹ کی طرف لے جایا جا رہا ہے انفراسٹرکچر کے سے منسلک، خاص طور پہ جبکہ موسمیاتی تبدیلی کے نتیجے میں اتنی بڑی تباہی اور تیزی سے تباہی ہو رہی ہے. اس سال کا تخمینہ یہ ہے کہ پچھلے سال کے مقابلے میں 22% زیادہ بارشیں ہوں گی. یہ این ڈی ایم ای کا کہنا ہے. یہ این ڈی ایم اے بڑا ایک اچھا ویل ریسپیکٹڈ ادارہ ہے، یہ میرا نمبر نہیں ہے، آپ ان سے جا کے پوچھ لیں. تو جب اتنی تباہی پچھلے سال ہوئی تھی اور اس سال اس سے زیادہ متوقع ہے، تو پھر آپ یہ اپنے آپ سے سوال کریں کہ کیا اس وقت موسمیاتی تبدیلی سے منسلک جو شعبے ہیں اور خاص طور پہ زراعت کا شعبہ ہے، وہاں پر جا کر فور کام کیا نہیں کرنا چاہیے. اور سب کچھ اس وقت جو ہے وہ آپ کے لیے ثانوی اہمیت کا حامل ہے. اول جو اہمیت ہونی چاہیے وہ فوڈ سیکیورٹی کا معاملہ ہے، کیونکہ لوگوں کی خوراک کے معاملے میں لوگ خاص طور پہ غریب اور جو مڈل کلاس طبقے ہیں ان کی دسترس وقت کے ساتھ ساتھ کم ہوئی ہے اور کم ہوتی جا رہی ہے. یہ ایک انسانی زندگی کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے اور اسے فور ایڈریس کرنا چاہیے. باقی دوسرے بڑے بڑے پروجیکٹس جیسے حکومت پنجاب کا جی کہ راولپنڈی سے براستہ اسلام آباد مری تک ایک ایسی ٹرین چلائیں جس کا یہ چھت جو ہے وہ شیشے کی ہو. آپ نے کبھی سوچا اس کے بارے میں؟ اور لوگ بات کرتے ہیں کہ ایسی ٹرین کو
کتنا خرچ ہوگا اسے ایئر کنڈیشن رکھنے میں، کیونکہ گرمی کے موسم میں تو وہ شیشہ ٹوٹ بھی سکتا ہے. اور ہمارے خطے میں، یہ ساؤتھ ایشیا میں کم سے کم میں نے کہیں اور اس کا ذکر نہیں سنا. بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. ڈاکٹر عابد سلیری صاحب، یہ ایگریکلچر کیوں سفر کر رہی ہے؟ ہمارے اس وقت گندم ابھی نہیں آئی ہے، لیکن گندم بہت مہنگی مل رہی ہے. یہ کیا مینجمنٹ کے ایشوز ہیں؟ پھر اس کے علاوہ ہمارا ٹارگیٹ جو ہے 4.5% کا، وہ ہمارا اچیو نہیں ہوا، 2.89% پہ ہم رہ گئے. تو ایگریکلچر کے ساتھ کیا پالیسیز کا مسئلہ ہے، ویدر کا پرابلم ہے، کیا ہوا ہے؟ پارٹلی تو اس کا جواب بخاری صاحب نے دے دیا کہ یہ کلائمیٹ چینج جو ہے یہ امپیکٹ کر رہا ہے. ظاہر ہے کہ جب کلائمیٹ چینج کیا ہے، کلائمیٹ چینج بہت زیادہ پانی ہونا یا پانی بالکل نہ ملنا، بہت زیادہ ٹمپریچر ہو جانا یا ٹمپریچر کم ہو جانا، اور اس کی کوئی پروڈکٹیبلٹی نہ ہونا کہ یہ کتنے سرٹن رہے گا. ظاہر ہے کہ فصلیں جو ہیں یا ایون لائف اسٹاک، آپ کے جو لیونگ آرگنزمز ہیں، آپ یہ نہیں کر سکتے کہ اس کو پاز کر دیں کہ اچھا جی موسم ٹھیک نہیں تو فصلوں کو تھوڑی دیر کے لیے اگنا پاس کر دیا جائے. ایک سائیکل ہے اور یہ امپیکٹ ہو رہا ہے. اس کے ساتھ جب دوسری چیز اگر ہم دیکھتے ہیں تو ایگریکلچر ریسرچ پہ جو ہے وہ ہماری جو سپینڈنگ ہے وہ بہت پور ہے. جب آپ اپنی ایگریکلچر پہ سپینڈ نہیں کریں گے ریسرچ پہ، جو بیجوں کی نئی ورائٹیز ہے، جو آپ کے نئے اس وقت کلائمیٹ سمارٹ ایگریکلچر جس میں کہ آپ کو ڈرون کا استعمال ہے، جو آپ کے باقی ڈیجیٹل جو ہے ایکوپمنٹ ان کا استعمال ہے، جب آپ اس پہ اسپینڈ نہیں کریں گے تو ظاہر ہے کہ ایگریکلچر جو ہے وہ اس طرح سے آپ کو رزلٹ نہیں دے پائے گی. تیسرا امپورٹنٹ ایشوز جو ہے اس میں وہ پانی کی عدم دستیابی جو ہے وہ بھی ایک ایشو بن رہا ہے. پانی یا تو سیلاب آتا ہے یا پھر آپ کے پاس ہوتا نہیں ہے، اور جب پانی نہ اور بھارت کی جو آبی جاری ہے اس کی وجہ سے مزید اس میں انسرٹنٹی میں اضافہ ہوگا، اسپیشلی ویسٹرن ریورس کے ساتھ وہ جو کرنے جا رہا ہے اگلے 3 سالوں میں. تو یہ سارا مل کے ظاہر ہے کہ ایگریکلچر کو یہ امپیکٹ کر رہے ہیں. جو اس وقت ریپڈ اربنائزیشن ہو رہی ہے، جو آپ کا فرٹائل ایریا ہے وہ یا ہاؤسنگ سوسائٹیز میں تبدیل ہو رہا ہے یا وہ فارم ہاؤسز میں تبدیل ہو رہا ہے، تو وہ بھی ایک فیکٹر بن رہا ہے. تو اس وقت فوڈ سیکورٹی پہ توجہ دینا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. ہم نے 2 سال پہلے اگر سری لنکا بننے سے بچے تو اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ زراعت میں کم از کم ہم اپنی جو اسٹیپل فوڈ ہے وہ پاکستان میں پیدا کر رہے تھے. سبزیاں پھل پاکستان میں پیدا ہو رہے تھے، گندم پاکستان میں پیدا ہو رہی تھی. لیکن گوئنگ فارورڈ ہمیں اس کو فردر کیپٹلائز کرنا ہوگا، اور اس میں پوٹینشیل اگر اس پہ آج انویسٹ کرتے ہیں، چونکہ اسٹیٹ آف ہرمز کی بندش سے جو ایک بڑا سبق خلیجی ممالک سیکھیں گے وہ یہ ہوگا کہ وہ فوڈ سیکورٹی سیکور کرنے کے لیے پاکستان جیسے ملکوں میں، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں وہ آنا چاہیں گے کارپوریٹ فارمنگ کے لیے. تو ہمیں یہ ایگریکلچر کو اس وقت ایک ایگریکلچر ایمرجنسی کے طور پہ لینا چاہیے، اور اس پہ میکسیمم انویسٹمنٹ جو ہے وہ کرنی ہوگی اگر ہمیں اپنے ٹارگٹس پورے کرنے ہیں ایگریکلچر سے متعلقہ. صحیح، بالکل صحیح ہے. ایک اور موضوع جو ہے وہ دانیہ صاحب وہ ہمارا ہے غیر ملکی سرمایہ کاری. اب غیر ملکی سرمایہ کاری میں یہ 50 سال کی کم ترین سطح پر آئی ہے، اور یہ ہم نے اس سال میں صرف 31.7 بلین ڈالر کی سرمایہ کاری حاصل کی ہے. یعنی اگر چلیے ایف ڈی آئی میں 10 مہینے میں 1.41 ارب ڈالر آئے بھی، لیکن 1.37 ارب ڈالر نکل بھی گئے، تو پلس مائنس کر کے دیکھیں تو صرف 31.7 بلین ڈالر کی سرمایہ کاری. یہ کیوں لوئسٹ ہوئی ہے؟ یہ اس لیے جی کیونکہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو کوئی کانفیڈنس نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ جو SIFC ہے انہوں نے کو 2 سال محنت کر کے اس نتیجے پہ پہنچے. ان کے ہیڈ تھے غالباً جنرل سرفراز صاحب. انہوں نے آخری اپنے دنوں میں ایک بیان دیا کہ جب تک ڈومیسٹک انویسٹمنٹ نہیں آگے بڑھے گی تو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ نہیں آئے گی، کیونکہ ڈومیسٹک انویسٹمنٹ بڑھتی ہے تو وہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کو کھینچتی ہے. اب یہ بہت بڑا سوال ہے کہ ہماری ڈومیسٹک انویسٹمنٹ کیوں نہیں ہو رہی. میں آپ کو چھوٹا سا ایک مثال دیتا ہوں. پاکستان میں ایک زمانہ تھا جب یہ بینکنگ سسٹم نیشنلائز تھا کہ تمام بینکس کے لیے آپ جاتے تھے تو ہر ایک کے بغل میں ایک فیزیبلٹی اسٹڈی ہوتی تھی. جس کے پاس نہیں ہوتی تھی وہ بنوا رہا ہوتا تھا کہ مجھے کہیں سے جو ہے نا سفارش کر کے یہ پروجیکٹ کا لون مل جائے.
تو وہ ساری جو لینڈنگ تھی وہ بہت زیادہ گراس فکس کیپٹل فارمیشن میں جا رہی تھی، کیونکہ ایک کنسٹرینٹ تھی. جب یہ بینکس پرائیویٹائز ہوئے 90s میں اور اس کے بعد، اور یہ عشرت حسین اور شوکت ترین صاحب کا دور آیا، تو یہ بجائے اس طرف غور کرنے کی یہ کنزیومر فائنینسنگ میں چلے گئے. اور ہم نے چونکہ ڈالرز کی فراہمی بہت زیادہ تھی افغانستان کی جنگ کی وجہ سے اور ڈالر کا ریٹ سپریس تھا، ہم نے اپنے ایکسپورٹس کو سفر کروایا. امپورٹ اکانومی جو کنزیومر بیس تھی وہ ہم نے تیار کر لی اور وہ پھر چلتی چلے گئی. آج تک جو ہے ہم وہی قرض لے کے کوشش کریں. اب وہ ہم برک وال میں جا کے لگ گئے ہیں کیونکہ پاکستان کو کوئی قرض دینے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ جو مرکزی سطح پہ جو قرض جمع ہوا ہے اس میں بہت سارا ان چیزوں کو فائنانس کرنا ہے. یہ جو خوبصورت گاڑیاں آپ دیکھ رہے ہیں، یہ فریج، اے سی، ٹی وی، یہ موبائل فون، یہ ساری چیزیں جو ہیں، میں آپ کو کچھ چند مثالیں دے رہا ہوں، ایسے بے شمار چیزیں ہیں. تو اس میں پاکستان کا جو فائنینشیل انٹرمیڈیشن کا فنکشن تھا، وہ اس کا سارا فوکس فائر ہوز جو تھا وہ کنزیومرزم، یہ کریڈٹ کارڈز اور یہ بائر ٹرپس لگائیں اور یہ وہ اس طرح اشتہار آتے رہے اخباروں میں، اس طرف چلے گیا، نہ کہ گراس فکس کیپٹل فارمیشن میں. تو پاکستان کا گراس فکس کیپٹل فارمیشن کی جو سطح ہے وہ 20-22% سے تقریباً 8-9% پہ آ گئی. اگر گورنمنٹ کا ڈال دیں بیچ میں تو وہ 13% پہ چلے جاتی ہے. مثال کے طور پر اگر آپ پڑوسی ممالک کو دیکھیں تو وہ کوئی 25 سے 30%، ویتنام جو ہے 30% پہ ہے گراس فکس کیپٹل فارمیشن، ان کی جو انویسٹمنٹ ہے. تو اس نے جو آپ کا فائنینشیل انٹرمیڈیشن فنکشن ہے اس کو آپ کو ریویمپ کرنے کی ضرورت ہے. ایک چھوٹی سی جھلک ہم نے دیکھی تھی جو کہ ایکچولی میں سمجھتا ہوں بالکل مس پلیس تھی، وہ تھا یہ ADR ایڈوانس ٹو ڈپازٹ ریشو کو گورنمنٹ نے انفورس کیا آج سے کوئی 2 سال پہلے کہ آپ اس کو 50% تک لائیں، کیونکہ بینکس تو گورنمنٹ کو قرضہ دے کے ابھی مزے میں کیش رچ ہیں، لونز دے نہیں رہے کیونکہ رسک نہیں لینا چاہتے، رسک فری ان کو انکم مل رہی ہے. تو جب انہوں نے یہ کہا تو فرام سپٹمبر ٹو دسمبر 2024 2 ٹریلین روپیز نئی لینڈنگ میں پرائیویٹ سیکٹر کریڈٹ میں اضافہ ہوا، اور 31 دسمبر کو ان کے ساتھ سودا بازی کر کے تھوڑا اور ٹیکس لے کے تو وہ شکی ختم کر دی انکم ٹیکس ایکٹ میں سے، اور اس کے بعد سے وہ دوبارہ نہیں آئے. تو جنوری کے مہینے میں 1 ٹریلین روپیز پبلک سیکٹر پرائیویٹ سیکٹر لونز جو ہیں، کریڈٹ جو ہے وہ کولیپس کر گیا، اور ابھی تک جو ہے وہ اسی طرح سے معمول پہ چل رہا ہے. تو اس میں جب آپ صرف بینکوں کے مالکان وہی کنزیومر اکانومی کے مالکان ہیں، یعنی جو بینک کا مالک ہے اس کے پاس گاڑی کی کمپنی بھی ہے، جو بینک کا مالک ہے اس کے پاس فونز کی کمپنی بھی ہے، جو بینک کا مالک ہے اس کے پاس ہائر یا یہ دوسرے تیسرے جو کنزیومر ڈیوریبلز ہیں یہ بھی ہیں، کریڈٹ کارڈز بے شمار. تو اس میں جو یہ ایک اپنے کوئی لون دے کے تو اپنا کام چلا رہے، اس میں پاکستان سفر کر رہا ہے. تو جب تک سے یہ ایک مربوط پالیسی اسٹیٹ بینک آف پاکستان امپلیمنٹ نہیں کر پائے گی جس میں کوئی نہ کوئی توازن اس کو برقرار رکھے، اور جو پڑوس ممالک ہیں کوئی پلان دے دے کہ آنے والے چند سالوں میں ان کے قریب بھی پہنچ جائیں گے، تو آپ کی گروتھ بھی بڑھ جائے گی اور آپ کی اکانومی بھی چل جائے گی. لیکن ایک بات میں اور کہنا چاہتا ہوں، صرف یہ نہیں ہے کہ اگر آپ فائنینشیل انٹرمیڈیشن تھوڑا درست کریں اس میں آپ کو 2-3% گروتھ مل سکتی ہے. IMF کی ابھی کی جو رپورٹ آئی ہے، یہ ابھی پرسوں چوتھ، اس میں لکھا ہوا ہے کہ صرف گورننس ریفارمز کرنے سے پاکستان 3 سے 3.5% اپنی گروتھ بڑھا سکتا ہے. وہ جو انہوں نے ایک گورننس ڈائگنوسٹک دیا تھا، اگر آپ کو یاد ہوگا، بڑا واہ ویلا مچا تھا، اس میں پاکستان نے 240 صفحے کا جواب بنایا ہے، اس میں 15 مین پوائنٹس ہیں، لیکن اس کی امپلیمنٹیشن پلاننگ کمیشن کو دے دی ہے. تو وہ LBDN صاحب بیٹھے ہوئے وہاں، لک بزی ڈو نتھنگ، ان کو ان کی جماعت میں کہا جاتا ہے رستو تنزیہ، انہوں نے کچھ بھی نہیں کرنا، آپ دیکھ لینا. تو اس میں سے 3.5% آپ حاصل کر سکتے ہیں شارٹ ٹرم میں. تو اگر پاکستان یہ فائنینشیل انٹرمیڈیشن کا 2-3% اور یہ گورننس کا 2-3% جمع کر کے اس کو آگے چلے تو آپ مطلب ہائیسٹ گروئنگ اکانومی ہو سکتے ہیں، آپ کے ہاتھ میں، آپ کے بس میں، لیکن یہ کر نہیں پائیں گے. اور ایک بات میں کرنا چاہتا ہوں مہنگائی کے حوالے سے. دیکھیں ضروری بات یہ ہے کہ جب سے یہ 2008 میں جمہوریت کی واپسی آئی ہے تو یہ 3 جماعتیں، پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نون اور PTI، ان کو تقریباً 2 باریاں مل گئی ہیں. اگر آپ خیبر پختونخوا کو گن لیں تو 3 باریاں مل گئی ہیں. اس دور میں حیرانگی کی بات یہ ہے کہ جو پبلک کو سب سے امپورٹنٹ آئٹمز ہیں 2، تمام نجی سروے آپ دیکھ لیں، اس میں نمبر 1 ہے انفلیشن، ان کے لیے زہر ہے، یہ نمبر 1 ایشو ہے پاکستان کی پبلک کا، اور نمبر 2 ان امپلائمنٹ. تو ان دونوں مدوں میں، ان تینوں پارٹیوں کی حکومتوں کے دوران یہ پاکستان کی تاریخی بلندی پہ چلے گئی ہیں. تو یہ کیوں ہے؟ اب آپ دیکھیں، 1 منٹ میری بات سن لیں. اپریل میں اسی مالی سال کے شروع ہونے سے پہلے، یعنی آج سے تقریباً 12 ماہ پہلے، اپریل میں، ابھی ہم مئی میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس وقت 0.3% انفلیشن تھی، 0.3%، 1% سے کم. تو یہ کر سکتے ہیں.
تو ابھی جون میں نے جب بجٹ دیا تو اس وقت انہوں نے کہہ دیا ہمارا ٹارگٹ 7.5% ہے، یعنی 3% سے 7 کتنا ہزاروں % اضافہ ہے. اس وقت کوئی صندور نہیں تھا، کوئی فلڈ نہیں تھا، کوئی مشرقی وسطی. آخری کوارٹر میں تو 10% ہو گیا. میری عرض سن لیں ایک منٹ کے لیے. ابھی وہ ڈبل ڈیجٹ میں چلے گئی ہے. ٹھیک ہے، میں اب سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ان کے کنٹرول میں ہے. مہنگائی ہوتی نہیں، کی جاتی ہے، لیکن ان جماعتوں کا مفادات کا ٹکراؤ ہے. یہ کبھی نہیں اس کو سامنے لائیں گے. جیسے ہی آپ نے پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی دیکھ لی، 85% وہ ٹیکس جو ہے وہ ڈال دیا 2 ویلر اور 3 ویلر کے اوپر. تو یہ بے دردی ہے، یہ برابری نہیں ہے. اور یہ جب تک، اسی لیے میں آپ کو کہتا ہوں، میں ان سب کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں، سب کے ساتھ کام کیا ہوا ہے میں نے. ابھی 30-32 سال مجھے ہو گئے ہیں، پاکستان کو ریفارم کیا ہے. ان کے بس کی بات نہیں، یہ نہیں کر سکیں گے. تو اگر پاکستانی عوام نے بچنا ہے تو پھر ہمیں کسی نئی طرف دیکھنا پڑے گا. صحیح ہے. بریک کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. ڈاکٹر عابد سلیری صاحب، یہ بتائیے کہ یہ جو پاور سیکٹر ہے پاکستان کا، جس میں ایک تو ہم سیکولر ڈیٹ میں پھنسے ہوئے ہیں. 52-5300 ارب روپے پہ جب ہمارا سیکولر ڈیٹ گیا گیس اور بجلی کا ملا کے، تو ہم نے 1200 ارب کے قرضے لے لیے بینکوں سے، اور ہم نے کہا کہ دیکھیں جی سیکولر ڈیٹ کم ہو گیا. اب اس بینکوں سے جو قرضہ لیا اس کا جو سرچارج ہے، ڈیٹ سرچارج، وہ بلوں میں ایڈ ہو گیا. لیکن پھر قرضہ، وہ جو گردشی قرضہ ہے، وہ بڑھتے بڑھتے پھر دوبارہ 5200 ارب پہ چلا گیا. یعنی وہ 1200 ارب کا قرضہ اضافی ہو گیا اور اپنا اوریجنل سرکولر ڈیٹ وہیں پر کا وہیں برقرار ہے کچھ وقت گزرنے کے بعد. تو ہم اس سائیکل سے کیسے نکلیں گے؟ اور اس کے لیے جو ہے وہ، اور پھر یہ جو کیپیسٹی پیمنٹس ہیں، یہ جو آئی پی پیز کے ساتھ معاہدے ہیں، ہم تو نہ سولر کی پالیسی بنا پا رہے ہیں، نہ کوئی اور پالیسی بنا پا رہے ہیں. آپ کے خیال میں گورنمنٹ کے لیے راستہ موجود ہے اس میں؟ اسد، اس بحث میں جائے بغیر کہ آئی پی پیز جو تھے وہ کس نے لگائے، کیوں لگائے، جو آج کی صورتحال کو دیکھیں تو جس طریقے سے بجلی کے ٹیرف میں اور گیس کے ٹیرف میں اضافہ ہوتا جائے گا، اور ابھی اگلے بجٹ میں اس میں مزید اضافہ ہوگا، کیونکہ ہمارا MEFP میں ہم نے کمٹ کیا ہے کہ انرجی کی جو کاسٹ ہے وہ پاس آن کرتے جائیں گے. گیس کی ری بیسنگ 1 جولائی کو پہلے کر رہے ہوں گے، اس کے بعد 1 جنوری کو اس کو دوبارہ سے ریوائز کر رہے ہوں گے اس کے ٹیرفز کو. تو اس کو اگر میں دیکھوں تو مجھے لگ یہ رہا ہے کہ تمام صارفین جو کہ افورڈ کر سکتے ہیں وہ سولر پہ جانے کے ساتھ ساتھ اپنے ساتھ وہ بیٹریز بھی لگاتے جائیں گے. اور یہ جو ایک پالیسی ہے کہ سولر کو ڈسکریج کیا جائے تاکہ کیپیسٹی پیمنٹ چارجز جو ہیں ان کو کرٹیل کیا جائے، وہ بیک فائر کر جائے گی. جو ہمارا گرڈ کنیکشن ہے اس کا حال غالباً جو ہمارے فکس ٹیلی فون لائنز کا حال ہے وہی رہ جائے گا، کیونکہ وہ مہنگی اتنی ہو جائے گا یونٹ کے لوگ اس کو افورڈ نہیں کر پائیں گے. تو یہ سولر کی طرف بلکہ یہ سلسلہ ذرا تیزی کے ساتھ جائے گا، جس سے یہ جو پاور کیپیسٹی پیمنٹ چارجز ہیں یہ مزید بڑھیں گے. اس کا جو حل ایک ہو سکتا تھا وہ ایک تو یہ تھا کہ جنگ کے شروع میں IMF کے ساتھ جب نیگوشیشن ہو رہی تھی تو شاید ہمیں اس وقت IMF کے ساتھ یہ جنگ کو بہانہ بنا کے یہ بات کرنی چاہیے تھی کہ اگر قطر جیسے ملک جو ہیں وہ فورس میجور ڈکلیئر کر سکتے ہیں گیس کی سپلائز پہ، تو پھر پاکستان کو کیپیسٹی پیمنٹ چارجز پہ یہ جو پاس آن کرنے پہ کچھ عرصے کے لیے موریٹوریم مل جاتا تاکہ عوام جو ہیں وہ گرڈ کنیکشن میں ضرور رہتے. لیکن وہ ہم اویل نہیں کر پائے. دوسری طرف جب ہم گرڈ کنیکٹیوٹی کو دیکھتے ہیں، گرڈ ریفارمز کو دیکھتے ہیں، اس کی طرف بھی اس طرح سے توجہ نہیں دی گئی ہے. تو یہ دونوں چیزیں مل کے لگ یہ رہا ہے کہ آنے والے وقتوں میں یہ جو مستقبل قریب میں کنزیومر جو ہیں یہ آہستہ آہستہ سیلف ریلائنس کی طرف جاتے جائیں گے. یہ ایک بڑا سوچنے کا مقام ہے کہ یہ خلیجی اس جنگ کے بعد پوری دنیا کا انرجی سسٹم ریسیٹ ہونے جا رہا ہے. پوری دنیا یہ کوشش کر رہی ہے کہ امپورٹڈ فیول جو ہے اس پہ ریلائنس کم کی جائے. یہاں پہ نیوکلیر پاور ہے وہ نیوکلیر کی طرف انرجی کی طرف جائیں گے، یہاں پہ کوئلہ ہے وہ کوئلہ کا استعمال کریں گے. پاکستان میں اس وقت رینیویبل انرجی ہے اور ہمیں رینیویبل کو پرائرٹی پہ لینا ہوگا. کیپیسٹی پیمنٹ چارجز کے ہاتھوں ہم اپنا جو رینیویبل والا سورس ہے
اس کو اگنور کر رہے ہیں، یا اگر ہمارا گرڈ جو ہے وہ ماڈرنائز نہیں ہے تو اس کی وجہ سے ہم اپنے جو فیوچر ٹیکنالوجی ہے اس کو اگنور کر رہے ہیں. اور یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ کوئی بہت اچھا جو شگن نہیں ہے. ہمیں اپنے گرڈ کو بھی ماڈرنائز کرنا ہے اور ہمیں اپنی رینیویبل انرجی کو میکسیمائز کرنا ہوگا تاکہ صارفین کو، اور جو آپ نے اس سے پہلے انویسٹمنٹ کی بات کی تھی، انویسٹمنٹ نہ آنے میں ایک بڑا جو فیکٹر ہے وہ آپ کی انرجی کاسٹ بھی ہے. کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس جب بڑھتی چلی جائے گی، انرجی مہنگی ہوتی چلی جائے گی، تو وہاں سے تو آپ کا اپنا انویسٹر بھی دوسری طرف جا رہا ہوگا. تو اس کو ری سیٹ کرنے کی ہمیں ضرورت ہے. اور اس بجٹ میں دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا سولر میٹر یا سولر پینلز ان کے لیے کوئی ریلیکسیشن آپ کو ملتی ہے یا نہیں ملتی. اور اگر یہ نہیں ملے گی تو یہ کیپیسٹی پیمنٹ چارجز بڑھ رہے ہوں گے، کیونکہ کنزیومر تو ہر حال میں سولر کی طرف جائے گا. بالکل صحیح ہے. دانیال صاحب، اب اس میں معاملہ یہ ہے کہ ظاہر انڈسٹری کا ڈائریکٹ تعلق ہے انرجی کے ساتھ، اور انڈسٹری جو ہے وہ اس کے لیے آپ کے خیال میں بجٹ میں کچھ آ رہا ہے؟ کیونکہ ہم اپنے ایکسپورٹس کے ٹارگٹس کو بھی میٹ نہیں کر سکے ہیں اور ایکسپورٹس ہماری کافی کم رہی ہیں 7-8% تقریباً. تو کیا آپ کے خیال میں انڈسٹری کے لیے ریلیف آئے گا تاکہ ایکسپورٹس کو اگلے ٹارگٹ کو میٹ کر سکیں؟ جی، ریلیف آنے کے تو برعکس یہ جو سارے اسپیشل اکنامک زونز اور اسپیشل انڈسٹریل زونز اور یہ سارے بن گئے ہیں، اس کے اوپر IMF کے ساتھ معاہدے کے تحت پاکستان اس سال ان کو سب کو جو ہے نا وہ اختتام کی طرف لے کے جا رہا ہے. تو وہ جو کچھ کسٹمز ٹیرف میں یا دوسری جگہ پر ان کو اگر کچھ تھی گنجائش تو وہ ساری کی ساری جو ہے سمیٹی جا رہی ہے. اس کے جگہ میں ٹیرف ریشنلائزیشن کا پورا پروسیس آ رہا ہے، جو کہ ابھی آپ کو چیخیں سنائی دیں گی اور آٹو سیکٹر کی، کیونکہ 2026 میں آٹو پالیسی پرانی والی ختم ہو رہی ہے. تو جو ریگولیٹری ڈیوٹی اور ایڈیشنل کسٹمز ڈیوٹی ہے یہ پہلی مرتبہ گاڑیوں کے اوپر آئے گی اور گاڑیاں پاکستان میں سستی کرنی پڑیں گی. تو لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو آپ نے پاور سیکٹر کی بات کی، میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں اس میں مسئلہ کیا ہے. دیکھیں، ہم نے بہت دفعہ IPPs کے کانٹریکٹس رینیگوشیٹ کر لیے ہیں. عمران خان صاحب نے بھی 2 دفعہ کیے، انہوں نے بھی 2 دفعہ کر دیے، اور وہ ان کے ساتھ سختی بھی کر کے دیکھ لیے. میں دبے لفظوں میں کہہ رہا ہوں، آپ کو پتہ ہے میں کیا کہہ رہا ہوں. تو اس میں یہ ہے کہ اس میں خاطر خواہ کوئی بہتری نہیں آئی. اصل بہتری کب آنی ہے؟ اصل بہتری آنی ہے کہ جب آپ کے پاس جو پاور جنریشن کیپیسٹی ہے وہ آپ ڈیلیور کرنی شروع کریں. وہ کیوں نہیں ڈیلیور ہو رہی؟ کیونکہ آپ کے بیشتر ڈسکوز میں فورس لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. فورس لوڈ شیڈنگ اس لیے ہو رہی ہے کہ آپ بل نہیں کلیکٹ کر پا رہے. تو بل کلیکٹ کرنے میں تو کچھ نہ کچھ ایفیشنسی مزید دکھائی ہے حکومت نے یہ پچھلے سال میں، لیکن وہ بھی والیٹائل ہے، اوپر نیچے جاتی ہے، ایک سال بڑھ جاتی ہے، ایک سال کم ہو جاتی ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نئی پاور ان کو لوڈ شیڈنگ کم کر دی ہے کہ وہ دینے شروع کی کہ اتنی انہوں نے مہارت حاصل کر لی ہے. تو وہ جب تک آپ پاور نہیں دیں گے تو تقریباً 5 سے 6 ہزار میگا واٹ جو ہے وہ صرف اس مد میں اٹکے ہوئے ہیں. اگر وہ آپ دینا شروع کر دیں تو یہ جو اسپیئر کیپیسٹی جس کا ہم سارے آپ اور میں دے رہے ہیں قیمت، وہ تقسیم ہونی شروع ہو جائے تو یہ بل یک دخت میرے کیلکولیشن کے مطابق 14 روپے فی یونٹ کم ہو سکتی ہے. اچھا جی، تو وہ گورننس ایشو ہے، وہ کانٹریکٹنگ ایشو نہیں ہے. تو اس میں جب تک آپ جو واپٹا ایکٹ ہے اس کے تحت آپ لوکل اتھارٹیز کو یعنی لوکل گورنمنٹ کو ساتھ ملا کے یہ ساری کلیکشنز کرتے ہیں، وہ یہ بیوروکریٹس کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، انسینٹیوز دینے کے لیے تیار نہیں ہے. تو چوری جو ہے وہ محکمہ ساتھ ہو کے کرواتا ہے. ہم سارا دن یہی ڈیل کرتے ہیں. کوئی طریقہ ہی نہیں ہو سکتا کہ محکمے کے ملنے کے بغیر آپ ٹرانسفارمر لگا لیں. میٹر تو ادھر کرنا، ٹرانسفارمر لگے ہوئے ہیں مختلف محلوں میں. یہ سارا محکمہ ساتھ ہو کے کروا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ 20-25 ہزار میں گزارا نہیں ہوتا، 30 ہزار میں گزارا نہیں ہوتا. تو وہ جتنا آپ کم کرتے جاتے ہیں اتنا زیادہ لوڈ اگلے فیڈر پہ آ جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے تو اپنا مہینہ وہی لینا ہے، سیدھی جو بات ہے. تو اس میں پرابلم یہ ہو رہی ہے کہ جب تک سے آپ ان کے انسینٹیوز کو نہیں اب پرائیویٹ سیکٹر کا آپ کو پتہ ہے کراچی الیکٹرک کو پرائیویٹائز ہوئے 18 سال ہو گئے ہیں. سب سے پہلے انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے سیلریز ریوائز کی. تو FBR میں آپ نے 5-6 تنخواہیں دے دیں. FBR میں آپ نے انسینٹیوز اپروچ اپنا کے وہ دے دی تنخواہیں، لیکن جہاں وہاں اسٹریٹجک مطلب یہ دونوں پاکستان کو ڈبو سکتے ہیں. FBR بھی ڈبو سکتا ہے اکیلا اور پاور سیکٹر بھی ڈبو سکتا ہے. تو آپ کو پتہ ہے جب یہ پرائیویٹائز ہونے جا رہی ہیں تو پرائیویٹائزیشن ایکٹ میں یہ موجود ہے کہ ان پریپریشن آپ وہ سٹیپس لیں تاکہ وہ سموتھ پروسیس ہو. تو آپ کو پتہ ہے کراچی الیکٹرک نے کیا کیا ہے، تو وہ لیس سٹیپس آپ لینے شروع کریں. آپ کو کون روک رہا ہے؟ پرائیویٹائزیشن تو ان سے ہونی نہیں ہے، میرے سے لکھوا لیں بشک. انہوں نے دسمبر 2026 جو پاور کمپنیاں دسمبر IMF کو انہوں نے اندیا دیا دسمبر 2026 کو کہ ہم یہ 3 جو ہیں یہ پرائیویٹائز کر دیں گے. یہ کوئی نہیں ہونی. جس دن یہ پرائیویٹائز ہوں گی اس دن یہ سارے IPPs کا جو انہوں نے درحقیقت جو ہیٹ آڈٹ نہیں کرواتے یہ، کیونکہ انہوں نے پہلے دن سے محکموں کے ساتھ مل کے اپنی ایفیشنسیز لو دکھائی ہوئی ہیں تاکہ ان کو پیسے زیادہ ملیں. تو اس لیے اور ایندھن کم استعمال کریں اور دکھا زیادہ سکیں، اس میں یہ سارے مارجنز ہیں.
تو جس دن ہیٹ آڈٹ، تو آپ کا کیا خیال ہے پرائیویٹ سیکٹر جو لے گی ایک الیکٹریسٹی کمپنی کو، وہ یہ مان جائے گی ان کے ریٹوں کو؟ بالکل نہیں مانے گی. وہ کہے گی ہم آڈٹ کرواتے ہیں اپنا. تو اس دن یہ ساروں کے پردے اٹھ جانے ہیں، پھر انہوں نے بھاگنا چھپتے ہوئے کاکروچز کی طرح. اصل بات تو یہ ہے آئی پی پیز کی کانٹریکٹ نیگوشیشن کا ایشو ہی نہیں ہے، ایشو تو ہیٹ آڈٹ کا ہے جو پہلے دن سے بیچ میں پیڈنگ رکھی ہوئی. بہت شکریہ فرحان بخاری صاحب، بہت شکریہ ڈاکٹر عابد سلیری صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ دانیہ صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کا. شکریہ. بجٹ آنے والا ہے، دیکھتے ہیں کہ عوام کے لیے اس میں کیا رکھا جاتا ہے، اور جو تجاویز ابھی آپ نے ماہرین کی سنی ہے اس میں حکومت کتنا غور کرتی ہے، کیونکہ یہ باتیں اور بھی ایکسپرٹس جو ہیں وہ کر رہے ہیں، حکومت کو تجاویز دی جا رہی ہیں، کاروباری شخصیات سے ملاقاتیں بھی حکومت کی ہوتی ہیں، مگر کیا وہ ٹرانسلیٹ ہو پائیں گے بجٹ ڈاکیومنٹ میں جو ہمارے سامنے آئے گا، یہ دیکھنا پڑے گا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.